السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سے تکفیر کے بارے میں سننا چاہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکفیر کسی بھی مسلم کو کافر کہنے کے لیے علماء کرام بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ علماء کرام بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک طرف مرجیہ فرقہ ہے، ایک فرقہ مرجیہ فرقہ جو کہ بھٹکاؤ فرقہ ہے، کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی آدمی شرک اکبر کر لے یا کفر اکبر کر لے اس سے ایمان پہ کچھ اثر نہیں پڑتا۔ ایک طرف یہ فرقہ مرجیہ ہے جو کہ بہت بھٹکاؤ فرقہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب اگر وہ کچھ بھی شرک کر لے یا کفر کر لے تو اس کو وہ لوگ کافر نہیں کہتے۔ یہ فرقہ مرجیہ ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت نے کہا کہ یہ فرقہ بھٹکاؤ فرقہ ہے۔ دوسری طرف خوارج ہے جو کہ مرتکب کبیرہ یعنی کہ بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو بھی کافر کہہ دیتے تھے وہ لوگ۔ اہل السنہ والجماعہ کے علماء کرام نے خوارج کو بھی کہا کہ یہ گمراہ فرقہ ہے۔ یعنی ایک طرف فرقہ مرجیہ ہے، دوسری طرف فرقہ خوارج ہے، یہ دونوں کے دونوں بھٹکے ہوئے ہیں۔ درمیانی جو راہ ہے وہ اہل السنہ والجماعہ کی راہ ہے۔ یعنی ایک طرف کوئی افراط میں مبتلا ہے تو کوئی تفریط میں مبتلا ہے، دونوں کو بھی علماء اہل سنت والجماعت نے گمراہ کہا ہے۔ درمیانی راہ اہل سنت والجماعت کی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تکفیر کی دو قسمیں ہیں، تکفیر مطلق اور تکفیر معین۔ تکفیر مطلق اور تکفیر معین۔ تکفیر مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے شرک اکبر کیا وہ مشرک ہو گیا، جس نے کفر اکبر کیا وہ کافر ہو گیا۔ یعنی جس نے شرک اکبر کیا، کفر اکبر کیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس سے شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تکفیر مطلق۔ جس نے کفر اکبر کیا، جس نے شرک اکبر کیا، یعنی کسی کا نام نہیں لیے بغیر، کسی کو پرٹیکولر کیے بغیر، عمومی طور پہ جو حکم بتایا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ سے ڈرے، اور اسی طریقے سے اپنا موقف ہم کو کلیئر کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا موقف ہے کہ جس نے بھی شرک اکبر کیا، جس نے بھی کفر اکبر کیا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور علماء کرام اس کو کافر کہتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس سے شادی و بیاہ کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا ہوتا ہے تکفیر معین، کسی پرٹیکولر مسلم کو اس کا نام لے کر یا کسی فرقے کو کافر کہنا۔ تکفیر معین، تعیین کے ساتھ، پرٹیکولر کسی کو کہنا کہ یہ کافر ہے، اب یہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ کسی پرٹیکولر کو کافر کہنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس پرٹیکولر آدمی کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر کر دیے جائے، اتمام حجت اس کے اوپر کر دی جائے، اس کے اوپر حجت تمام کر دی جائے، اور اس کے ڈاؤٹس کلیئر کر دیے جائے، اس کے پاس جو کچھ بھی تعویلات ہیں ان سب کو دفع کر دیا جائے، رفع کر دیا جائے، تب جا کر اس پرٹیکولر آدمی کو کافر کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ فلاں پرٹیکولر شخص کافر ہے۔ جیسا کہ غلام احمد قادیانی کو کافر کہا گیا، تو سارے علماء کرام نے مل کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کہا کہ غلام احمد قادیانی کافر ہے اور قادیانی کافر ہے، تو تب جا کر یہ پرٹیکولر لیول پر آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو غلام احمد قادیانی کے کفر میں شک کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ جب علماء کرام نے مل کر فیصلہ کیا ہے۔ اور کسی پرٹیکولر آدمی کو کافر کہنے کے لیے اس کے ڈاؤٹس کلیئر کرنا پڑے گا، اس پر اتمام حجت کرنا پڑے گا،
اور اس کے تعویلات کا پورا دفاع کرنا پڑے گا، اس کے تعویلات کو ختم کرنا پڑے گا، اور یہ کام عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے علماء کرام نے کہا کہ محققین علماء، قاضی یا لجنت العلماء، علماء کرام کی ایک ٹیم اگر مل کر کسی پرٹیکولر کو اعلان کرتی ہے پرٹیکولر کے بارے میں کہ وہ کافر ہے، تو تب جائز ہے۔ ہر عام آدمی چلتے پھرتے کوئی بھی کسی کو بھی پرٹیکولر کافر کا اعلان نہیں کر سکتا۔ تو آج کے درس میں یہ ایک بہت اہم سبق ہمارے سبق میں آیا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بھائی نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ یہ میری باتیں وضاحت کے طور پہ ہر اس جگہ پر کام میں آ جائیں گی کہ جہاں کہیں پر بھی میں اپنے بیانات میں یا ٹی وی پر یا اپنے میجر لیکچرز پر ٹائم کم ہونے کی بنیاد پر یا حالات کے اعتبار سے اگر کہیں پر میں ڈیٹیل میں اپنا آنسر دے نہیں پایا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات میرے آنسر وہاں پر ڈیٹیل میں نہ ہونے کی بنیاد پر یا مختصر جوابات ہونے کی بنیاد پر ممکن ہے کہ غلط فہمی کے چانسز ہو۔ تو اس وجہ سے آج کا یہ درس ہر اس جگہ پر کام آ جائے گا جہاں کہیں پر بھی میرے مختصر جوابات کی وجہ سے اگر کچھ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہو، تو انشاءاللہ آج کا یہ درس انشاءاللہ ہمارے لیے کام آئے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان سارے بھائیوں کو کہ جنہوں نے اس اہم ٹاپک کے بارے میں سننے کے لیے اپنا ٹائم نکالا اور غلط فہمیوں کا انہوں نے ازالہ فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو جنہوں نے سوال کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عظیم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔